السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں بتائیں تاکہ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہو۔ جس گھر میں یہ کام ہوتے ہیں وہاں غربت بھاگ کر آتی ہے۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پر کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کے روزی میں تنگی کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمس اللہ مطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگائیں۔ اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر چوتھا عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے۔ یہ بد نظر کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، اسکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے، مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرے، تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے پر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں تنگ دستی کے اسباب اور آخر میں ان کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باغور مطالعہ فرمائیں اور اپنے روزہ مرہ کے معاملات میں اس کا نفاذ کر کے رزق میں برکت کے اسباب کیجیے۔ آج کل کے رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ چاول اور ان کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ عز و جل نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے، لوٹ کر نہیں آئی۔ آج کل کئی دکاندار روزی میں بندش ختم کروانے کے لیے تعویذات، عملیات اور دعا کے ذرائع تو اپناتے ہیں، مگر روزی میں برکت کے زائل ہونے کا ایک بڑا سبب خرید و فروخت میں بے احتیاطی، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے مدنی آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے